بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ قرآن مجید میں رمضان المبارک سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 23، رکوع نمبر 23 اور آیات نمبر 183 سے لے کر 188 چھ آیتیں، سورہ بقرہ کی یہ 6 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں 14 سال پہلے رمضان سے متعلق، قرآن سے متعلق، سحر کے وقت سے متعلق، دوران رمضان میاں بیوی کے تعلق سے متعلق، روزوں کی قضا سے متعلق اور قرآن کا حق اس سے متعلق، اس سے آگے کہ یہ رمضان میں تقوی کی تربیت لے کر زندگی بھر کیا کرنا چاہیے، اور قرآن مجید نے دیا ہوا نظام کیا ہے، کیسے چلانا چاہیے، ذات میں، گھر میں، معاشرے میں، ملک میں، عالم میں۔ تو نظام فرقان، اس کا نام ہے نظام فرقان۔ قرآن کا ایک نام فرقان ہے۔ تو نظام فرقان ذات سے لے کر پورے عالم میں کیسے چلانا چاہیے، یہ سب ہدایتیں ایک ہی رکوع میں، سورہ بقرہ رکوع 23 سب آ گئی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ پہلا مسئلہ، جو کچھ پڑھتے ہیں وہ صرف عربی پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں معلوم، تشریح نہیں معلوم، مقصد نہیں معلوم، کام نہیں معلوم۔ یہ مسائل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سورہ بقرہ کے رکوع 23 کے 6 آیتوں کا مطالعہ گہرا، لفظ کے ساتھ، ترجمے تشریح کے ساتھ، اور کیسے لاگو کرنا ہے، لاگو کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تب حق ادا ہونے کی طرف بڑھیں گے۔ حق ادا نہیں ہوگا، حق ادا ہونے کی طرف قدم اٹھے گا۔ تب ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سنجیدگی سے اللہ کا کلام، اللہ کا نور، قرآن کی روح، قرآن کی عظمتیں، قرآن کی آیتیں، اس کے لفظ، اس کی گہرائی سے ہر فرد، اس کے گھر کے لوگ، سارے مسلمان اور دنیا کے
182 کروڑ مسلمانوں کو گہرائی میں جانا چاہیے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو 780 کروڑ کل آبادی ہے دنیا کی، سب کو بتانا چاہیے. قرآن کا نور، اللہ کے کلام کا لفظ لفظ کا نور، اور رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کو چلا کر دکھایا، اس کی سمجھ، اس کا فہم، اس کا شعور، اس کا سبق، اس کا فرض، اور اس کو پہنچانے کی، لاگو کرنے کی آخری سانس تک کوشش. چاہے کیڑے سے اللہ مارے، کیڑے سے، معمولی کیڑے سے، یا کسی موت سے مارے، میں کام کروں گا اس کی آیتوں کے مطابق، میں کام کروں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق. یہ ہمت، یہ قوت اگر آ جائے 182 کروڑ میں، تو کسی کیڑے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیڑا کیا، دنیا کا کوئی بھی ہٹلر، کوئی بھی جھٹلر، یا کوئی بھی ڈھونگی، کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کے کلام کے ساتھ ہیں اور اللہ کے رسول رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ہیں، ڈرنے کی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. آئیے کچھ 6 آیتوں پر بہت ہلکا سا غور کرتے ہیں. کم وقت میں اس سے زیادہ کا موقع بھی نہیں ہوتا. جب سورہ بقرہ رکوع 23 شروع ہوتا ہے تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے 182 کروڑ مسلمانوں 223 دیشوں کے، سنو، سمجھو، گہرائی سے لو، عمل کرو اور پھیلا دو. 780 کروڑ میں پھیلا دو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر سیام فرض کر دیے گئے. سیام، صوم کی جمع، صوم ایک روزہ، سیام کئی روزے. روزہ کیوں کہتے ہیں؟ فارسی کا غلبہ تھا. عربی لفظ صوم ہے، عربی لفظ سیام ہے، لیکن فارسی والوں نے حکومت زیادہ کی ایشیا میں، بھارت میں، باہر. تو عربی لینے کے بجائے، عربی کا نور لینے کے بجائے، عربی کی گہرائیاں لینے کے بجائے فارسی زیادہ چل گئی، تو روزہ زیادہ چل گیا. صوم لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، سیام فرض کیا ہم نے، سیام پورے مہینے کے روزے فرض کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیوں کیے؟ کیونکہ ایسے ہی تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں، 14 سال پہلے کی، آدم علیہ السلام تک ساری قوموں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا. ہم نے روزہ فرض کیا. کیوں؟ تقویٰ کے لیے، تربیت کے لیے، صبر کے لیے، بہادری کے لیے، سیم، سہنشیلتا، پیشنس، انڈیورنس، اس کے لیے بہت ضروری ہے روزہ. روزے کے 14 گھنٹے، 12 گھنٹے. اور فن لینڈ میں 23 گھنٹے. اللہ اکبر. 1 گھنٹے میں افطار کیجئے، 1 گھنٹے میں مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، تراویح پڑھیے، سحر کیجئے 1 گھنٹے میں. کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں. کم کرتے ہیں تراویح، صرف فرض پڑھتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے میں سب کرتے ہیں. ہاں کتنے خوش نصیب ہیں. 14 گھنٹے کا روزہ اور 10 گھنٹے آرام یا آزاد یا اور موقع. وہ 23 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا روزہ، سیام، صوم، اور فرمایا کہ ہم اس کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟
لعلکم تتقون، ہم چاہتے ہیں کہ تم میں کا ہر ایک مرد، عورت، بچے، بچیاں متقی ہو جائیں، متقی پرہیزگار، متقی نیکیاں کرنے والا، متقی گناہ چھوڑنے والا، متقی ہر دم اللہ کا خیال رکھنے والا، متقی ہر دم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سوچنے والا، متقی بن جاؤ، رک جائیے۔ رمضان کو اگر آپ دیکھیں تو ایک اور آیت پہلے سن لیجئے، سورہ بقرہ آیت 185، اسی 23ویں سورہ رکوع میں سے چل رہی ہے۔ وہاں اللہ نے یہ فرمایا شہر رمضان، شہر ہم سٹی کو کہتے ہیں، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہر رمضان۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا رمضان مہینہ ہے نا، رمضان مہینہ، شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ ارے کیوں اہم ہے، کیوں عظیم ہے، کیوں رحمتوں والا، کیوں برکتوں والا، اور رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد؟ ایک فرض 70 فرض کے برابر اجر کے لحاظ سے، ایک نفل فرض کے برابر، ایک کام 70 کاموں کے برابر، نیکیوں کی لوٹ۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں لوگ اور بہت خوش ہوتے ہیں، بمپر آفر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر بمپر آفر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور رمضان سے زیادہ بمپر آفر کبھی نہیں ہوتا۔ بمپر آفر ایک کا 70 نفل فرض کے برابر، ہر کام 70 درجے بڑھا جا رہا، 70 ٹائمز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانیاں، کیوں؟ 100 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، ایک ماں کی محبت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ 100 ماؤں سے زیادہ مہربان، کوئی حق نہیں ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا کوئی ڈر، اس کی کوئی محبت، اس کی کوئی اطاعت، اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، نہیں کرنا چاہیے۔ سوچئے اور پوچھئے ان لوگوں سے جو آج بھی غدار، آج بھی باغی بنے ہوئے ہیں، سوچئے، بتائیے، اپنی طرف سے بتائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ارے رمضان اس لیے اہم ہے، اس لیے بہاروں والا، نیکیوں والا، خیر والا، 1 کا 70 آفر والا ہے، اس لیے کہ انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کی نعمت، قرآن کا تحفہ، قرآن کا نور، قرآن کا ہدیہ، قرآن کی آیتیں تم کو دی اس مہینے میں۔ رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان میں کی رات، شب قدر، 5 راتوں میں ڈھونڈیے، آخری عشرے میں 5 راتوں میں ڈھونڈیے، ڈھونڈنا مطلب عبادت کرنا، مل جاتی ہے۔ تو وہ رات بھی رمضان کی تھی، اور اس رات کی وجہ سے اور اس رات میں قرآن نازل کیے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سنو ہم نے کیا کیا کہ پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے قرآن کی وجہ سے۔ روزے قرآن کی وجہ سے فرض ہے، سمجھ لیجئے اچھی طرح، روزے قرآن کی وجہ سے فرض ہے۔ ہم الٹا سوچتے ہیں، ایشیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں، روزے اہم ہیں اور رمضان اس کی وجہ سے اہم ہے۔ رمضان قرآن کی وجہ سے اہم ہے، یاد رکھیے، رمضان قرآن کی وجہ سے اہم ہے، اور روزے شکریہ ہے، شکریہ، قرآن کا شکریہ، آیتوں کے نور کا شکریہ، آیتوں کی روح کا شکریہ، اور ان آیتوں کے ذریعے تربیت، تقوی کی تربیت، اس کے لیے روزے فرض کیے گئے کہ لو 1 مہینے کی تربیت لو، 11 مہینے تربیت کے مطابق کام کرو۔ تربیت تو 1 مہینے اور 11 مہینے تربیت چلاؤ۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں ٹریننگ سسٹم رہتا ہے، ٹریننگ سسٹم، اس کے لیے ایک اور اچھا لفظ ہے اورینٹیشن پروگرام۔ تو رمضان ٹریننگ سسٹم ہے،
11 مہینے کے بعد 1 مہینے کی ٹریننگ، 11 مہینے کے بعد 1 مہینے کا اورینٹیشن کہ کون ہو، کیا کتاب ہے تمہاری، کیا ہدایت ہے اس کی۔ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن سے کیا نظام چلایا تھا، کیا رحمت عام کی تھی، کیا برکت عام کی تھی، وہ سب یہ ٹریننگ سے ملتا ہے، 1 مہینے کی ٹریننگ۔ لیکن یہ ٹریننگ، یہ روزے کا تقویٰ قرآن کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور کمال ہے قرآن کی 3 صفات، سورہ بقرہ آیت 185، قرآن کی 3 اہم صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی، ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی میں لائیے اور 780 کروڑ تک پہنچائیے، کوشش کیجیے۔ کوئی نیت کر لے تو وہ قبول کرتا ہے، کیا وہ 100 ماہ سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، نیت کر لیجئے وہ قبول کرتا ہے، اس کی مہربانی کا کوئی عالم نہیں۔ کام نہیں کرے آج سے قبول کر، نیت کرے کوشش شروع کر دے، وہ قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو پہلی صفت میری کتاب کی، جس کی وجہ سے رمضان اہم، جس کی وجہ سے روزے فرض، جس کی وجہ سے تربیت، جس کی وجہ سے 1 کا 70، جس کی وجہ سے ساری بہاریں، رحمتیں، برکتیں، تو پہلی صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے، ہدی للناس، ہدایت انسانوں کے لیے، ہدایت ہے قرآن، گائیڈنس ہے قرآن، مارگ درشن ہے قرآن، نور ہے قرآن، روح ہے قرآن، زندگی کے لیے، زندگی کے سارے معاملات کے لیے، گھر سے لے کر پورے عالم کے لیے، عالم اس کا ہے، ہدایت بھی اس کی ہے، عالم بھی اس کا ہے، ہدایت بھی اس کی ہے۔ وقتی طور پر کوئی ہٹلر آ جائے، وقتی طور پر کوئی جھٹلر آ جائے، وقتی طور پر کوئی ڈھونگی آ جائے، مگر سارا عالم اس کا ہے، سارا کمال، سارا کنٹرول اس کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہدی للناس، ہدایت انسان کے لیے۔ دوسری بات، بینات من الہدی، ہدایت ہے اور کھول کر رکھ دی گئی، بین، صاف، واضح، کرسٹل کلیئر، آبویس، واضح ہدایت کہ چھوٹا سا بچہ بھی پڑھے گا، نوجوان بھی پڑھے گا، خاتون بھی پڑھے گی، بوڑھا بھی پڑھے گا، تو قرآن کی آیتیں اس کو مہربانی کے ساتھ ہدایت دے گی، ایک چیز واضح کرے گی، بینات من الہدی۔ دوسری صفت، تیسری صفت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، الفرقان، یہ فرقان ہے۔ فرقان کس لفظ سے بنا؟ بہت آسان ہے، فرق سے فرقان، مراٹھی والے بھی کہتے ہیں فرق کرنے کی کتاب، فرق حق اور باطل کا، فرق سچ اور جھوٹ کا، فرق نور کے راستے کا اور اندھیرے کے راستے کا، فرق نیکی کے راستے کا اور گناہ کے راستے کا، فرق کامیابی کے راستے کا اور ناکامی کے راستے کا، فرق دنیا اور آخرت کی کامیابی کا، فرق دنیا اور آخرت کی ناکامی کا، سارے فرق یہ فرقان بتا دیتا ہے۔ فرقان، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ہم نے کیا لیا؟ اپنا جائزہ لیجیے گھر جا کر، اور رات میں تہجد کے وقت سحر سے پہلے جائزہ لیجیے، سحر سے پہلے اٹھ کر کیا لیا ہم نے قرآن سے، اس کو ہدی للناس بنایا کیا، سارے انسانوں تک پہنچا رہے ہیں کیا، پھر بین ہدایت کے لیے، تو ایسے ہدایت ترجمے سے عربی زبان سیکھ کر تشریح پڑھ کر لے رہے ہیں کیا، پھر الفرقان فرق کر کے بتاتا ہے، تو دنیا کے ہر میدان میں ہر قدم پر فرق کر کے دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو قرآن کی آیات سے بہت ساری جگہ قرآن کی آیتیں فرق کر کے بتا دی، اور بہت ساری جگہ ایک چلتا پھرتا قرآن بھی ہے، چلتا پھرتا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تحریر کا قرآن ہے اور ایک چلتا پھرتا ہے، دونوں کی مدد، دونوں کا نور، دونوں کی نصرت۔
تب بہت آسان ہوتا ہے فرق کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو 3 صفتیں لی جا رہی ہیں کیا, اور لینے کا جذبہ ہے کہ جائزہ لیجیے. میں ایک ہلکا سا جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے 40 سال سے بڑی تکلیف ہے. جب مراٹھواڑہ میں, مہاراشٹر میں, بھارت میں اور دنیا کے 58 مسلم ممالک 58 ہے, 58, اور ٹوٹل ممالک ہے 223. تو اس میں جب میں نے پچھلے 40-42 سال سے جائزہ لیا تو لوگوں نے عام طور پر میجورٹی پرسنٹیج نے رمضان کو کیا بنا دیا اور روزے کے مہینے کو کیا بنا دیا, ذرا غور کیجئے. دیکھیے, رمضان اللہ کے حکم سے, سورہ بقرہ کی ہدایت سے جشن قرآن کا مہینہ ہے کہ قرآن کا جشن منانا چاہیے. قرآن کے لیے دن بھر روزہ رکھنا چاہیے, رات میں اس کو سمجھ کر سننا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے 11 مہینوں تک. قرآن, جشن قرآن. پھر تقوی کی جو ہدایت ہے, سورہ بقرہ آیت 183, وہاں کیا کہا گیا؟ لعلکم تتقون, متقی ہو جاؤ. تقوی کا مہینہ پہلے ہے کہ جشن قرآن کا مہینہ, پھر ہے تقوی کا مہینہ. ذرا غور کیجئے کہ کیا مسلمانوں نے 58 ممالک میں اور 223 ممالک ایسا رہنے دیا؟ افسوس کہ نہیں رہنے دیا. میجورٹی, آپ جیسے بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن میجورٹی نے کیا کیا؟ میجورٹی نے یہ کیا کہ جشن قرآن کے مہینے کو جشن پکوان کا مہینہ بنا کر رکھ دیا. کڑوا سچ, صرف کڑوا سچ. جشن قرآن کی جگہ جشن پکوان. افسوس, صد افسوس. اچھا, تقوی کا مہینہ, لعلکم تتقون, تقوی کا مہینہ ہم نے کیا بنا دیا؟ توبے کا مہینہ. ہر گھر میں, ہر گلی میں, پچھلا اور یہ لاک ڈاؤن چھوڑ کے صرف توبے کھنکھنا رہے. کھنکھناتے بہت اچھا ہو, توبے کھنکھنا رہے ہیں. بورڈ لگے ہوئے ہیں, ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں, فلاں کھچڑا, شاہی کھچڑا, مغلائی کھچڑا, بادامی کھچڑا, حریص. ارے ہم کیا اس کے حریص ہے کیا؟ ہم تو اللہ کے ثواب کے حریص ہے. دونوں بھی لفظ حریص ہے, حرصی ہونا. ارے ہم اللہ کے ثواب کے حریص ہے, ہم قرآن کے حریص ہے, ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و رحمتوں کے حریص ہے. تو ہم کیا وہ کھچڑے کے حریص بنیں گے؟ وہ حریص کے حریص بنیں گے؟ مگر میجورٹی آپ دیکھیں گے, آپ تو اچھے لوگ ہیں لیکن میجورٹی آپ دیکھیں گے اس کے ہی شکار ہے کہ جشن پکوان اور توبے کا مہینہ. کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے کہاں روکتا ہے, بلکہ حکم دیتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو. ارے وہ پس منظر ہی دوسرا ہے. وہ آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسراف مت کرو, اسراف کھاؤ پیو پر اسراف مت کرو. لیکن یہ الگ ہے کہ قرآن مجید کے مہینے میں سب سے زیادہ اہمیت قرآن کی ہونا چاہیے. ہے کیا 182 کروڑ کی زندگی میں صبح سے شام تک قرآن پڑھتے ہیں کیا, یا سوچتے ہیں کیا, یا دیکھتے ہیں کیا, یا سنتے ہیں کیا صبح سے شام تک؟ اور زیادہ وقت کیا میں ہے, زیادہ وقت کیا میں ہے, زیادہ خرچ کیا کے لیے ہے, زیادہ بھاگ دوڑ کیا کے لیے ہے؟ بھاگ دوڑ. غور کرنا پڑے گا نا کہ جشن قرآن ہو رہا ہے کیا یا جشن پکوان ہو رہا ہے؟ تقوی کا مہینہ شان کے ساتھ پورا ہوا ہے کیا, ہو رہا ہے کیا, یا توبے کا مہینہ بن رہا ہے؟ بہت غور کرنا پڑے گا. اچھا, اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ صحت خراب, پیسے خراب, قرآن سے دوری, حدیث سے دوری, عربی زبان سے دوری, ترجمہ تشریح سے دوری, یہ سارے نقصانات. روحانیت سے دوری, کم کھانے والا, سادہ سیدھا کھانے والا جتنا روحانیت کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے, مرغن کھانے والا, تلن بھنن کھانے والا اتنا روحانیت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, ڈاکٹر سے پوچھیے. صحت اچھی رہتی ہے اللہ اس کے رسول کے حکموں اور طریقے کے ساتھ, اور صحت خراب ہوتی ہے جشن پکوان اور توے کھنکھنانے کے مہینے کے. صحت خراب ہوتی ہے, پیسہ خراب. پھر نقصان کیا ہوا؟ ضرورت ہے
ضرورت پہلے بھی تھی، ضرورت اب بھی ہے۔ غریبوں کی مدد، محتاجوں کی مدد، جن کے پاس سحر کے لیے اناج نہیں ہے، جن کے پاس افطار کے بعد کے کھانے کے لیے اناج نہیں ہے۔ ابھی محیط صاحب بتا رہے تھے کہ بڑھ گئی ضرورتیں بڑھ گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ ہم ان کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے کیونکہ لگے ہیں نا صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے جشن پکوان میں اور توے میں، تو ہم ان کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہے۔ ضرورت پوری کرنا پڑے گی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہی اسلام کی روح ہے۔ آپ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، صحابہ کے حجرے میں کبھی مرغن پکوان نہیں دیکھیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے لوگوں کو دیجیے، لوگوں کو دیجیے، لوگوں کی بھوک کا انتظام کیجیے، لوگوں کے درد کا انتظام کیجیے، لوگوں کی محتاجی دور کیجیے۔ انہوں نے یہ کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، غور کیجیے، غور کیجیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو بات ارشاد فرمائی کہ قرآن ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت۔ اور یاد رکھیے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ جتنا غور کریں گے سجدہ شکر میں، آپ کی میری گردنیں اتنی جھک جائیں گی۔ 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے سے 4500 کلومیٹر دور سے صحابہ نے، تابعین نے، بزرگان دین نے وہاں سے لا کر قرآن مجید ہم کو دیا، وہاں سے لا کر 4500 کلومیٹر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت دی، تب جا کر ہم دائرہ اسلام میں آئے، تب جا کر ہم سید بنے، شیخ بنے، قریشی بنے، قاضی بنے۔ ورنہ اگر وہ لوگ 1400 سال پہلے قرآن مجید اور سیرت پاک اور حدیث پاک لے کر نہیں آتے تو ہم سب پانڈو ہی رہتے اور پانڈو ہی مر جاتے۔ یاد رکھیے، بہت آسان سا بات ہے، بہت آسان بات ہے۔ ان کا فرض اور ان کا حق کو ادا کرنا اس کی وجہ سے دائرہ اسلام میں ہے۔ اب حق کیا ہے؟ ارے وہ تو 4500 کلومیٹر آ گئے، ہم 4.5 میٹر پر رمیش کو بتا نہیں رہے، 4.5 میٹر پر کہ رمیش یہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے بھی ہے، ستیش یہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے بھی ہے، کلمہ تمہارے لیے بھی ہے، رسول اللہ تمہارے لیے ہے، جنت تمہاری بھی ہے، دوزخ سے تم کو بھی بچنا ہے۔ ارے بولیے اس کو۔ میرے گھر کے بازو ایک فیملی رہتی ہے نان مسلم کی، وہ چاروں روزہ رکھتے ہیں، اور مجھ سے جو بھی بن پڑ سکتا ہے میں ان کی خدمت میں کرتا ہوں۔ 4 لوگ روزہ رکھتے ہیں، لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اس میں تقویٰ، نور، برکت نظر آتی ہے، لوگ اور آگے آنا چاہتے ہیں، اور ہم ہی غافل ہیں۔ تو ایک شعر ہے، میں تھوڑی تبدیلی کرتا ہوں اس میں۔ شعر اصل یہ ہے کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، مگر زمانہ نان مسلم بہنیں بھائی قرآن سننا چاہتے، حدیث پاک سننا چاہتے، جنت کی بات سننا چاہتے، دوزخ سے بچنا چاہتے، کلمہ سننا چاہتے، لیکن شاعر نے کیا کہا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میں نے شاعر سے کہا اب آپ کا شعر بدل دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کہا ہم داستاں کہہ ہی نہیں رہے، ہم کہاں کلمہ پہنچا رہے، ہم کہاں قرآن بتا رہے، اور ہم کہاں حدیث بتا رہے۔ ہم نے کہا اب یہ شعر ایسا بنائیے دوسرا کہ ہم ہی سو گئے سوتے سوتے، ایسا بنائیے اس کو۔ کہتے کہتے کہاں ہے کہتے کہتے، یہ خیر۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان اتارا، رمضان فرض کیا، رمضان فرض مدینے میں، مدینے کی وہ جو مدت ہے دوسری ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ دیکھیں 13 سال پہلے مکے کے گزرے، دعوت دی گئی، سمجھایا گیا، ہجرت کی گئی، اسلامی نظام اور اسلامی حکومت قائم کی گئی مدینہ کا، پھر اس کے دوسرے سال روزے فرض کیے گئے۔ آپ پڑھیے تاریخ، سورہ بقرہ میں یہ جو حکم آیا تو اسی وقت کا ہے، رمضان کا دوسری ہجری کا۔ اچھا پھر کمال دیکھیے، قرآن کا نظام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ فرقان، فرق کرنے والی کتاب اتار رہا ہوں، اور اس مہینے میں کیا ہوا؟ آج سے 7 دن کے بعد 17 رمضان کو کیا ہوا؟ جنگ بدر۔
کہ اب اللہ کا نظام رسول اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ پورے مدینہ، پورا مکہ، پورا عرب اور پورے عالم میں عام ہونے کے لیے نظام فرقان، فرق کرو، روک دو باطل کو، ابھارو حق کو، نور کو بڑھاؤ، اندھیروں کو ختم کرو، یہ ہے نظام فرقان۔ تو نظام فرقان کے لیے پہلی جنگ بدر وہ پہلے رمضان میں لڑی گئی، یاد رکھیے، وہ پہلے رمضان میں لڑی گئی اور روزے کے درمیان لڑی گئی، 17 رمضان۔ آپ یہ تاریخ مت بھولیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کا نور بھی عام کرنا ہے، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ سم کی رحمتیں برکتیں بھی عام کرنا ہے، لیکن تیار بھی رہنا ہے کہ ہمارا عزم تو یہ ہے کہ اللہ کا نور، رسول اللہ کی رحمتیں برکتیں سارے دنیا میں عام ہو جائے اور ساری دنیا میں چمکتی رہے، اور سارے ہمارے دلت بھائی، آدیواسی بھائی، ہندو بھائی، سب کی زندگیوں میں نور آ جائے، سب کی غریبی دور ہو جائے، سب کی بیماریاں دور ہو جائے، سب کی کمزوریاں دور ہو جائے، سب خوشحال ہو جائیں۔ یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام فرقان کا پروگرام، پیغام۔ اب یہ لینے اور یہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو کیا یہ سوچا جا رہا ہے روزداروں کی طرف سے 182 کروڑ کی طرف سے، اور وہ جو 780 کروڑ ہے ان کے لیے کیا جا رہا ہے؟ نہیں کیا جا رہا ہے جیسا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تراویح کیوں رکھی گئی؟ تراویح حالانکہ 14 گھنٹے کا روزہ، کہیں 23 گھنٹے کا روزہ، 12.5 گھنٹے سے روزہ شروع ہوتا ہے، 12.5 گھنٹے، اور 23 گھنٹے تک چلتا ہے فن لینڈ تک، اور دن میں روزے کی تقوی کی تربیت، اور رات میں قرآن سنو، قرآن پر غور کرو، قرآن سے ہدایتیں، نور، روح، نظام فرقان لے کر وہ نظام کو ذات میں، بیوی بچوں میں، معاشرے میں، شہر میں، ملک میں اور عالم میں لانے کی کوشش کرو۔ کوشش کرو، کوشش کا حکم ہے، کوشش کرتے کرتے مر جاؤ۔ لیکن کیا ہم کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، سنجیدگی سے غور کیجئے اور پہنچائیے۔ پھر جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 5 چیزوں کی بہت ضرورت میں بار بار دہرا رہا ہوں، 5 چیزیں، کیونکہ اس سے ہی قرآن کا حق ادا ہوگا، رسول اللہ کی سیرت حدیث کا حق ادا ہوگا، اور آگے کے 2 کام کے 5 چیزیں ہم کو بہت پابندی سے کرنا چاہیے۔ ایک، عربی زبان ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ 182 کروڑ مسلمانوں کو عربی زبان آنا ہی چاہیے، آنا ہی چاہیے۔ لوگوں نے کہا ایسے کیسے آئے گی؟ میں نے کہا اردو کیسے آئی، مراٹھی کیسے آئی، وہ انگلش کیسے سیکھ رہے ہیں، انگلش، وہ کمپیوٹر لینگویجز کیسے سیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر لینگویج، اس سب سے آسان عربی ہے، وہ سب سے زیادہ نورانی عربی ہے، وہ سب سے زیادہ ثواب دینے والی عربی ہے، اور اس سب سے زیادہ اہم اللہ کی کتاب کی زبان عربی ہے، رسول اللہ کی حدیث زبان عربی ہے، اور ایک اہم نسبت بتاؤں، جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ تم عزم کر لینا چاہیے کہ میں، میری بیوی، بچے، ہم سب موت تک جتنی ہو عربی سیکھیں گے، عربی، پہلا کام۔ دوسرا، قرآن کی گہرائیوں میں جائیں گے، لفظ کے ساتھ، کہ جب شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر لفظ کے معنی الگ آنا چاہیے۔ الحمد خاص تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب پالنہار، العالمین سارے عالمین کا۔ میری نماز، آپ کی نماز، 182 کروڑ کی نماز ایسی ہونا چاہیے۔ وہ نماز بھی کوئی نماز ہے؟ یہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سوچ رہے ہیں کہ آج افطار کا کیا کرنا ہے۔ ارے بھائی صاحب، آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اب یہ اس میں افطار کہاں سے آ گیا، اور اس میں پکوڑے اور بھجیے کہاں سے آ گئے، اور اس میں فالودہ کا چوائس کہاں سے آ گیا؟ سوچ رہے ہیں، کچھ بھی سوچ رہے ہیں، بلکہ میں مسجد میں کہہ نہیں سکتا یہ بھی سوچ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میں مسجد میں کہہ نہیں سکتا یہ بھی سوچ رہے ہیں، ہاتھ بادے۔ کیوں؟ عربی نہیں آتی، عربی سمجھ کے نماز نہیں ہے، دوسرے، قرآن کی گہرائی میں نہیں جا رہے۔ تیسرے، حدیث کی گہرائی میں نہیں جا رہے، حدیث کی صحیح حدیث، زوردار حدیث، جاندار حدیث، قرآن سے ملنے والی حدیث۔ اور چوتھی چیز، دعوت دینا ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مکھیڑ کے
کشن پاٹل صاحب، انہوں نے میرا آج کل جو قرآن سار کے نام سے تراویح کا 10 منٹ کا خلاصہ جاری کرتے ہیں وہ سنا انہوں نے کیا. انہوں نے کہا کہ سر آپ مراٹھی میں بہت اچھا سی 10 منٹ میں ایک پارے کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں بھی 30 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا، میری بیوی نے اسلام قبول کیا، 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، بچوں کو سمجھا رہا ہوں لیکن ابھی مان نہیں رہے، لیکن میں ان کو سمجھا رہا ہوں. لوگ پیسے ہیں. تو دعوت کا کام چوتھا اور پانچواں خدمت خلق، کہ میری جیب سے، میری تنخواہ سے، میرے کاروبار سے ایک رقم برابر غریبوں کو جائے گی، ایک رقم برابر محتاجوں کو جائے گی، ایک رقم برابر یتیموں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو، مشکلات میں رہنے والوں کو جائے گی. یہ 5 کام اگر آپ نے کیے تو پھر چاہے اللہ تعالیٰ آج مارے یا کل مارے کیا فرق پڑتا ہے، جنت آپ کی منتظر ہے. یہ 5 کام کرتے اگر آپ رب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، یہ 5 کام کرتے کہ عربی، قرآن، حدیث، دعوت، خدمت خلق، 5 کام، تو اللہ کی رحمتیں آپ کی منتظر ہے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، ارے داخل ہو جا میرے بندوں میں، وَادْخُلِي جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، ارے میری جنت میں داخل ہو جا. جنت گارڈن، جنت باغ، بس تصور کافی ہے. یہ یہاں کے سیمڑے گارڈن کا تصور مت لائیے، جنت کے گارڈن کا تصور لائیے، جنت کے گارڈن کا تصور. اللہ بہت آ رہا. اب میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں اور ذمہ داروں سے گزارش کی طرح اعانت جمع کر لیں. دیکھیے یہ مسجد جمیل بیگ سے تعمیر ملت کے ہمارے ذمہ دار ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں ہر مہینے خوشی کے ساتھ آتا ہوں، اپنا حصہ لگاتا ہوں، آپ بھی لگاتے ہیں، لگاتے رہنا چاہیے. 1400 لوگ صبح شام کھانا کھا رہے ہیں. آپ سوچ بھی سکتے ہیں، کوئی عام حالات میں سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کام ہمارے یہ بھائیوں سے لے رہا. بڑے عظیم بھائی ہیں ہم سے. 1400 لوگ صبح شام کھانا کھا رہے ہیں. کوئی کسی ہاسپٹل میں، کوئی کسی ہاسپٹل میں، کوئی یہاں آ کر، کوئی سحر کے وقت، کوئی افطار کے وقت، کوئی معمولی بات ہے. میں بار بار ایک ہی مثال دیتا ہوں. 500 لوگوں کا ولیمہ کیجئے تو 6-7 سال تک ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. 500 لوگوں کا بھی ایک ولیمہ کریں گے نا تو 6-7 سال تک ٹیڑھے ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ 1400 لوگوں کو روز کھانا کھلا رہا ہے. اور اس میں اگر آپ کا پیسہ لگ جائے، آپ کی دعائیں لگ جائے، آپ کی ترغیب لگ جائے تو کیا ملے گا وہاں؟ بس سوچئے، صرف رات میں ذرا تہجد کے وقت سوچئے کہ کیا ملے گا وہاں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، معید صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے پہنچا دیتا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم. بس ایک عزم کیا، اتر گیا اور اللہ پہنچا رہا ہے. اور یہ بات میں صاف طور پر کہتا ہوں، یہاں جو کام ہو رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا، روزدار کو کھانا کھلانا، مریضوں کو کھانا کھلانا، ان کے ساتھیوں کو کھانا کھلانا، ان کو رہنے کی مدد کرنا، قرآن مجید اور مراٹھی کتابیں فری دینا، رشتوں کے لیے کام کرنا، نوکریاں وغیرہ کہاں ہیں اس کی رہنمائی کرنا، رہنے کے انتظام کرنا، صاف پانی کا انتظام، وہ کتنے کام. میں جتنا بھارت گھوما ہوں، مجھ سے زیادہ آپ گھومے ہوں گے، لیکن کسی ایک مسجد سے یہ سارے کام میں نے کبھی نہیں دیکھے. یاد رکھیے، کسی ایک مسجد سے یہ سارے کام سال بھر 2 وقت روزانہ میں نے کبھی نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ ہر مسجد کو توفیق دے کہ وہ ایسے کاموں کی شروعات کرے اور ان کو خوب خوب اجر نصیب فرما اور ہم کو حصہ لینے کی توفیق دے، ہم کو حصہ لینے کی توفیق. تو ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ وہ کلیکشن بھی تیزی سے کر لیجیے. اچھا بھی ادھر آئیے. میں جس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید اور رمضان اور تقویٰ، اس سے جو ہمارا تعلق رہنا چاہیے، پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں صرف ایک مثال آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں قرآن مجید کی گہرائی میں جانا چاہیے. یہ سورہ محمد، سورہ محمد کی صرف ایک ہی آیت سنی آخری ان کے جمع کرنے تک. سورہ محمد کی آیت 24. اب دیکھیے قرآن کے کئی اہم پہلو، کئی جس پر ہم ابھی ٹھیک سے غور نہیں کر سکتے. قرآن مجید کا ایک اہم پہلو ہے کہ اس کے جو عادات شمار ہے نا، عادات نمبر، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ نمبر جو دیے گئے آیتوں کے، سورہ کے، اس کی بھی اہمیت ہے. اچھا چلیے، سورہ محمد کیوں نام رکھا گیا سورہ محمد؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
اور نبوت اب قیامت تک چلے گی. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور پیغمبری اب یہ قیامت تک چلے گی. تو ان کی اطاعت کیجیے، ان کی اطاعت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے بعد سب سے بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، آیت نمبر 24 کیوں؟ 25 کیوں نہیں؟ 26 کیوں نہیں؟ 24 گھنٹے کے لیے رہنمائی چاہیے نا. 24 گھنٹے کی رہنمائی، خاص طور پر وہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے 24 سے نمبر پر رکھا ہے کہ تم کو 24 گھنٹے کی زندگی کی اگر رہنمائی چاہیے 24 آورز، تو سن لو کہاں ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ، طریقہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد آیت 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ اکبر. جن کو عربی آتی ہے ان کے لیے الفاظ ہی کافی ہے، جن کو نہیں آتی ہے وہ سنیے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے، اور پوچھ نہیں رہا ہے، سوال کر رہا ہے. اور یہ سوال یہاں تو آسان ہے، لیکن یہ سوال جب محشر میں آئے گا نا، یہ سوال جب محشر میں آئے گا نا تو حالت بہت خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے افلا، کیوں نہیں یتدبرون، تم نے تدبر کیوں نہیں کیا؟ تدبر غور و فکر، تدبر گہرائی میں جانا، تدبر حکمت کے موتی نکالنا، تدبر گہرائی سے احکامات کو، چیزوں کو، اصولوں کو، ہدایت کو معلوم کرنا. تدبر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے. بغیر عربی زبان آئے تدبر ہو سکتا کیا؟ بغیر ترجمہ پڑھے، تشریح پڑھے تدبر ہو سکتا کیا؟ اور ایسا ہی جو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ تدبر ہوگا کہ اس سے تدبر ہوگا؟ اللہ کا حکم سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور 24 گھنٹے کی زندگی کے لیے. کیا فلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سب سے سوال ہے، 182 کروڑ سے سوال ہے. آپ کی بیوی کو جا کر بتائیے، بچوں کو بتائیے، والدہ کو بتائیے، بھائیوں کو بتائیے، سارے مسلمانوں کو بتائیے. اللہ کا سوال ہے، جواب دینا پڑے گا، کوئی بھاگ نہیں سکے گا. سپریم کورٹ کا وکیل آ کر بھی کوئی بہانہ نہیں لا سکے گا کہ یہ بہانہ بول دینا. ارے اللہ کے دربار میں کوئی بہانہ، اللہ کے دربار میں کوئی جھوٹ، اللہ کے دربار میں کوئی ہیلا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ارے تم نے اپنے دلوں پر خفل چڑھا لیے تھے کیا؟ خفل کی جمع اقفال، خفل چڑھا لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. کیا جواب ہے آج؟ اگر آج میری اور آپ کی موت آ جائے، جواب کیا ہے؟ کل آ جائے، کل کھڑے رہنا ہی ہے. میرے پاس جواب کیا ہے؟ میری بیوی کے پاس جواب کیا ہے؟ میرے بچوں کے پاس جواب کیا ہے؟ میں نے کیا کیا؟ میں اس کی دنیا کی زندگی کی بہت فکر کر رہا ہوں کہ اس کو پلاٹ الگ سے لوں گا، فلیٹ الگ سے لوں گا، کار لینے کی کوشش کروں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا. اچھا، دستر بستر کی فکر بہت ہے. دستر بستر فکر آخرت کی نہیں ہے، فکر جنت کی نہیں ہے، فکر خبر کی نہیں ہے، فکر اس سوال کی نہیں ہے. کیا فلا یتدبرون القرآن، کہ تم نے تدبر کیوں نہیں کیا قرآن مجید پر؟ کیوں نہیں کیا؟ اور تم نے دلوں پر خفل چڑھا لیا تھا کیا؟ اللہ اکبر. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم نے خفل چڑھایا، تم نے، شیطان نے نہیں، تم نے. تو کیا ہم خفل چڑھانے والے بننا چاہتے ہیں؟ اس حال میں اس کے دربار میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ خدا نخواستہ. اللہ تعالیٰ اب تک جو غلطی ہوئی معاف کر. اللہ تعالیٰ اب تک جو غلطی معاف. آئندہ آج سے، کل سے نہیں، آج سے عربی زبان سیکھنے الگ الگ انداز ہے. علماء کے ساتھ بیٹھ کر سیکھیے، پہلی چیز علماء کے ساتھ بیٹھ کر سیکھیے. دوسرے آن لائن سیکھیے، آن لائن. یا تیسرے کتابیں ملتی ہے، کتابیں سیکھنا شروع کر دیجئے. سیکھنا، یہ 3 ذرائع ہے. آپ اللہ کے دربار میں کوئی بہانہ نہیں کر سکیں گے کہ کیسے سیکھیں گے. مراٹھی کیسے سیکھے تھے، انگلش کیسے سیکھے تھے، کمپیوٹر لینگویجز کیسے سیکھے تھے؟ اس کے لیے تو لاکھوں روپے اور ہزاروں گھنٹے لگائے نا. کتاب اللہ کے لیے، عربی کے لیے کوئی ٹائم نہیں تھا، پھر پیسہ نہیں تھا، کوئی جواب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں پر، حدیث پر، ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ 1 کا 70 ثواب لینے کی توفیق دے، جنت کا مہینہ بنانے کی توفیق دے، مغفرت حاصل کرنے کی توفیق دے. اور عربی، قرآن، حدیث، دعوت، خدمت خلق، موت تک یہ 5 کام کرتے ہوئے، 5 کام بیوی بچوں کو سب کو بتاتے ہوئے
اس کے دربار میں حاضری کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.